السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تشا گور کے قلم سے تحریر کردہ ناول بس تھوڑی سی محبت کے ایپیسوڈ نمبر 23 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ یہ سارا چکر نا اس ارسا کا چلایا ہوا ہے۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ ایمان اسے شادی کے لیے کبھی نہیں مانے گا، اسی لیے اس نے اتنا بڑا ڈرامہ کیا۔ عائشہ اپنی شفٹ پوری کر کے گھر آ گئی تھی۔ تاشا اس وقت عائشہ کے پاس بیٹھی ایمان اور ارسا والے واقعے پر اپنا اظہار خیال کر رہی تھی۔ تمہیں کیسے پتا کہ ایمان نہیں مانے گا؟ اسے تاشا کس قدر پر یقین انداز پر حیرت ہوئی، کیونکہ وہ ارسا کو پسند نہیں کرتا۔ عائشہ، میں نے کئی مرتبہ ارسا کو ایمان کے آگے پیچھے پھرتے دیکھا ہے، مجھے پورا یقین ہے یہ ارسا کی پلاننگ ہے۔ ویسے مجھے یقین نہیں آتا وہ ایمان کو پانے کے لیے اس حد تک بھی جا سکتی ہے۔ شکل سے تو بہت معصوم لگتی تھی۔ اس کی بات سن کر عائشہ کچھ سوچنے لگی، جیسے کچھ یاد کر رہی ہو۔ ایمان ارسا کو پسند نہیں کرتا تھا، اس بات پر وہ بھی پر یقین تھی، کیونکہ وہ تاشا کو پسند کرتا تھا اور یہ بات عائشہ شروع سے جانتی تھی۔ مجھے ارسا سے یہ امید نہیں تھی۔ اس نے ایمان کے ساتھ بہت برا کیا، سب کے سامنے اس کی کتنی بے عزتی ہوئی، اس پر اتنا بڑا الزام لگ گیا۔ ساری زندگی بھی وہ صفائیاں دیتا رہے گا، تب بھی لوگوں کے منہ بند نہیں ہوں گے۔ میرا معصوم بھائی۔ پھر چند لمحوں بعد سر کو جھٹکا۔ لوگ جائیں بھاڑ میں، بس ایمان ٹھیک ہو جائے، مجھے اس کی بہت فکر ہے۔ ظالموں نے بہت بری طرح مارا ہے اسے۔ وہ اپنے بھائی کے لیے متفکر تھیں۔ اس کا چہرہ پریشانی کی مکمل تصویر پیش کر رہا تھا۔ ان ظالموں میں تمہارے اپنے والد صاحب شامل ہیں، تاشا نے لقمہ دیا۔ اسی بات کو تو افسوس ہے مجھے، کم از کم اس کی بات تو سنتے، اتنی بے دردی سے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ عائشہ کے دل اس کے ساتھ ہوئی ناانصافی پر بہت دکھ رہا تھا۔ میں تو ڈر ہی گئی تھی ماموں کا یہ روپ دیکھ کر۔ تاشا نے جیسے دہل کر اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ تم تو یوں کہہ رہی ہو جیسے پہلے کبھی تم نے انہیں ایمان پر غصہ نکالتے نہیں دیکھا۔ عائشہ نے اسے مصنوعی خفگی سے نظریں گھمائیں۔ دیکھا ہے، لیکن اتنے غصے میں پہلی بار ہی دیکھا ہے انہیں۔ ایمان بیچارے پر بہت ترس آ رہا ہے مجھے، اس نے ہمدردانہ لہجے میں منہ بسور کر کہا۔ صرف ترس؟ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ عائشہ بولتے ہوئے ایک دم رکی تھی۔ تاشا نے ملچن زدہ ہو کر اسے دیکھا۔ میں اس سے کیا؟ عائشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں، بس تم دعا کرو وہ ٹھیک ہو جائے، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر پھر تفکرات کے سائے لہرانے لگے۔ تم فکر نہ کرو، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تاشا نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ عائشہ اس کی حوصلہ افزائی پر تھوڑا پرسکون ہوئی تھی۔ تھوڑی سی ادھر ادھر کی باتیں کر کے تاشا اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ بیڈ پہ نیم دراز ہو کر اس نے اپنا فون اٹھایا اور فوٹو گیلری کھولی۔ ایمان کی وہ تصویر اس کی نظروں کے سامنے تھی، جس میں وہ شیشہ پیتے ہوئے منہ سے دھواں نکال رہا تھا۔ اس کا نیم رخ اس تصویر میں بہت کمال لگ رہا تھا۔ وہ عام دنوں والا ایمان نہیں لگ رہا تھا، وہ کسی لاپرواہ شہزادے کے مانند پوری بے فکری سے منہ میں دھواں اڑا رہا تھا۔ تاشا نے اس کی اس روز والی ویڈیو لگا لی۔ ویڈیو میں وہ کتنے اطمینان سے ہنستا مسکراتا ہوا اپنے دوستوں سے باتیں کرتا ہوا شیشہ پی رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اسے ایمان کی ہر ادا یاد آنے لگی۔ اس کا ہنسنا، اس کی شریر مسکراہٹ، اس کا تیکھے انداز میں دیکھنا، اس کا خاموشی سے تاشا کو گھورنا اور اس کے جملے۔ اچھی لگ رہی ہو، مذاق میں کئی باتوں کو سیریس نہیں لیتا میں۔ جس طرح وہ تاشا کو گھور رہا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا تمہاری عقل گھاس چرنے گئی تھی۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے ایمان کے وہ تاثرات یاد آنے لگے جو عدیل کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں اور چہرے پر واضح تھے۔ عدیل والے معاملے میں وہ اس کا محافظ بنا تھا۔ اس نے اسے انیسہ کے گھر بھی عدیل کی گندی نظروں سے بچایا تھا اور یونیورسٹی میں بھی عدیل کے ناپاک ارادوں سے بچایا تھا، جب وہ اسے دھوکے سے نہ جانے کہاں لے کر جانے والا تھا۔ اگر وہ تاشا کے اس کے ساتھ برے سلوک کے باوجود کسی غیر سے اس کی حفاظت کر سکتا ہے، تو وہ ارسا کو اس عذاب میں کیوں دھکیلتا؟ اگر اسے کچھ کرنا ہی ہوتا تو وہ تاشا کے ساتھ کرتا، جس کی وجہ سے وہ اکثر مشکل کا شکار ہوتا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک اسے ایمان کی نظروں میں کبھی بدنیتی یا برائی نظر نہیں آئی تھی۔ اس کی نگاہوں میں حیا تھی۔ بچپن کی دہلیز پار کرتے ہوئے اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد وہ بہت سی چیزوں میں ایمان پر انحصار کرنے لگی تھی۔ سہیلیوں کے گھر جانا، بازار جانا، کسی کام سے گھر سے باہر، یا گھر میں بھی اکثر ایسے مواقع آئے تھے جب وہ ایمان کے ساتھ تنہا رہی تھی، مگر اسے کبھی ایمان کی کسی حرکت سے ایسا محسوس نہیں ہوا کہ وہ اس پر گندی نظر رکھ رہے ہیں۔ وہ اسے تنگ کرتا تھا، پریشان بھی کرتا تھا، مگر اس میں محض شرارت کا عنصر ہوتا تھا۔ تاشا کے علاوہ وہ کسی اور لڑکی سے اتنا بے تکلف بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایمل، فاریہ یا الینا بھی اس کی کزنس تھیں اور ان تینوں کی ایمان سے اچھی دوستی تھی، مگر ایمان نے انہیں بھی کبھی ایسے تنگ نہیں کیا تھا جیسے وہ تاشا کو کرتا تھا۔ ارسا کے لیے ناپسندیدگی اس کی نظروں میں واضح تھی، اور مرد کی فطرت ہے کہ وہ اس عورت کو ہاتھ نہیں لگاتا جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ ساری سوچیں، ساری نشانیاں سے جانب اشارہ کر رہی تھیں کہ ایمان بے قصور ہے، اور تاشا کا اپنا دل اس کی بے گناہی کی گواہی دے رہا تھا۔ اسے کسی اور سے تصدیق کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تاشا بیٹا، ہم ہسپتال جا رہے ہیں، نفیسہ چادر اوڑھ کر دروازے میں کھڑی تاشا کو مطلع کر رہی تھی، جو موبائل فون ہاتھ میں پکڑے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ ماں کی آواز پر چونکی، ایمان کو دیکھنے۔ اس کے سوال پر نفیسہ نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ صورت سے بیڈ سے اٹھی۔ میں بھی چلتی ہوں۔ اپنا دوپٹہ اٹھا کر وہ ان کے ساتھ ہولی ہسپتال پہنچ کر اسے انیسہ ایمان کے کمرے کے باہر ہی مل گئی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب اس کی؟ شائستہ نے بے قرار ہوتے ہوئے پوچھا تو انیسہ نے تسلی آمیز انداز میں سر کو جنبش دی۔
بہتر ہو رہا ہے، میری ڈاکٹر سے بات ہو گئی کہ عائشہ نے بھی کہا ہے کہ 2-3 دن تک اسے چھٹی دے دیں گے، تم فکر مت کرو۔ تاشا نے کمرے کے دروازے میں لگی شیشے کی کھڑکی سے اس کا سویا ہوا زخمی وجود دیکھا تو دل کو کسی نے زور سے مٹھی میں جکڑ لیا۔ پٹیاں اس کے وجود پر جا بجا لپٹی تھیں، ایک ٹرپ سے زندگی قطرہ قطرہ اس کے وجود میں داخل ہو رہی تھی۔ نفیسہ نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی تو وہ بھی ان کے پیچھے اندر چلی گئی۔ اسے قریب سے اس حال میں دیکھ کر وہ مزید دکھی ہو گئی تھی۔ اس نے ہمیشہ ہنستا مسکراتا ایمان دیکھا تھا، چاہے اسے ماموں سے یا عمر سے جتنی بھی مار اور ڈانٹ پڑ جاتی، کچھ دیر میں وہ واپس پہلے والا ایمان بن جاتا تھا۔ اس ہنستے مسکراتے چہرے کے پیچھے وہ کتنا دکھ چھپاتا ہوگا، کبھی اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ شائستہ اس کے دواؤں کے زیر اثر نیند میں ڈوبے وجود کو پیار کرتی جا رہی تھی، دل ہی دل میں وہ اس کے جلد صحت یاب ہونے کی دعا مانگ رہی تھی۔ انیسہ نے متعدد بار اس پر صورتیں اور آیتیں پڑھ کر دم کی تھیں۔ تاشا کمرے میں موجود 3 سیٹر پر بیٹھ گئی، اس کی نگاہیں ایمان پر ٹکی تھی۔ سوتے ہوئے کتنا پرسکون لگ رہا تھا وہ، اسے تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ کتنے دل اس کی اس حالت کو دیکھ کر پریشان ہیں اور اس کے لیے دعائیں کر رہی ہیں۔ بچپن میں جب بھی کبھی تاشا بیمار ہوتی تھی تو حمید احمد اس کے سرہانے سے ہی نہیں اٹھتے تھے جب تک وہ مکمل ٹھیک نہ ہو جاتی۔ اس کے کتنے لاڈ اٹھائے جاتے تھے، اس کی ہر فرمائش تو یوں بھی وہ پوری کرتے تھے، لیکن بیماری میں تو اس کو ہر چیز کا اسپیشل پروٹوکول ملا کرتا تھا، جبکہ ایمان کے بیمار ہونے پر شائستہ اور نفیسہ ہی اس کا خیال رکھتی تھیں۔ حمید احمد اس کی طبیعت پوچھ لیتے تھے یا ایک نظر اسے دیکھ لیا کرتے تھے، ابھی تو کچھ ایسا ہی تھا۔ تاشا نے بے اختیار سوچا، وہ اسپتال میں داخل تھا لیکن نہ عمر اسے دیکھنے آیا تھا اور نہ حمید احمد۔ شائستہ ماں ہونے کے ناطے اس کے لیے دونوں کا فرض نبھا رہی تھی۔ کچھ دیر وہاں رک کر وہ نفیسہ اور شائستہ کے ساتھ ہی واپس آ گئی تھی۔ انہیں حمید احمد کے پہنچنے سے پہلے گھر پہنچنا تھا، گھر آ کر بھی اس کا دل اداس ہی رہا۔ ایمان کا وہ روپ جو وہ اسپتال میں دیکھ کر آئی تھی اسے بار بار اپنی نگاہوں کے سامنے گھومتا محسوس ہونے لگا۔ سارا دن وہ بے چین رہی تھی اور اس بے چینی کا مقصد بھی وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ 5ویں روز اسے چھٹی مل گئی تھی، بغیر کسی سہارے کے آہستہ آہستہ چل کر وہ مشکل اپنے کمرے تک پہنچا تھا۔ شائستہ نے اسے آرام دہ طریقے سے بیڈ پر لٹا دیا۔ نفیسہ اسے اپنے ہاتھوں سے چمچ بھر بھر کر یخنی پلانے لگی تاکہ اس کے زخم جلدی ٹھیک ہوں اور وہ پہلے کی طرح تندرست ہو جائے۔ حمید احمد کو جیسے ہی ایمان کے گھر واپسی کی اطلاع ملی وہ وقت ضائع کے بغیر اس کے کمرے میں پہنچے۔ عمر بھی وہیں آ گیا۔ نفیسہ یخنی کا خالی پیالہ لے کر اٹھ گئی۔ حمید احمد نے سر سے پاؤں تک اس کا سرسری جائزہ لیا اور پھر بولے، شگفتہ آئی تھی میرے پاس، جو حرکت تم نے کی ہے اس کا حساب مانگنے۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ عرصہ کے ساتھ تم نکاح کرو گے۔ اسے اطلاع دے کر وہ شائستہ کی طرف مڑے، نکاح کی تیاری کرو، اگلے ہفتے میں یہ ذمہ داری پوری کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کام اب جتنا جلدی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ اپنا حکم نامہ سنا کر وہ جانے لگے تو ایمان نے بدقت اپنی ساری ہمت مجتمع کی اور انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کرنے کی کوشش کی۔ بابا جان، میں عرصہ سے نکاح نہیں کروں گا۔ اس کے الفاظ سن کر حمید احمد کے اٹھتے قدم رکے تھے اور وہ آنکھوں میں غیظ و غضب لیے اس کی جانب واپس پلٹے۔ جو حرکت تم نے کی ہے اس کی وجہ سے میرا سر شرم سے جھکے، اب تم سے میں ہر قسم کی اچھی توقع چھوڑ چکا ہوں۔ حمید احمد نے بولنا شروع کیا تو ایمان کے دل میں کانٹا چبھا۔ ان کے وہ الفاظ دوبارہ اس کے ذہن میں گونجے، بس اسی کی کسر رہ گئی تھی، تمہاری وجہ سے میں ساری زندگی شگفتہ اور انوار سے نظریں نہیں ملا پاؤں گا۔ تمہیں جان سے مار کر اگر مسئلے کا حل نکل سکتا تو میں یہ بھی کر گزرتا، لیکن لوگوں کے منہ تب بھی بند نہیں ہوں گے۔ اس لیے مسئلے کا یہ درست حل یہ ہے کہ تم عرصہ سے نکاح کرو گے اور یہ میرا حتمی فیصلہ ہے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ ایمان کو الٹا لٹکا دیتے۔ عمر نے بھی گفتگو میں حصہ لیا، اگر تم چاہتے ہو کہ بابا جان کا جھکا ہوا سر مزید جھکنے سے بچ جائے تو تم شگفتہ خالہ کی ڈیمانڈ پوری کرو گے، تم عرصہ سے نکاح کرو گے، سمجھ گئے؟ عمر کے حکمیہ انداز پر ایمان نے ملتجی نظریں اٹھا کر اپنے بھائی کو دیکھا۔ میں عرصہ سے نکاح نہیں کروں گا۔ حمید احمد نے قہر آلود نگاہ اس پر ڈالی۔ اس کی آواز میں نقاہت ضرور تھی مگر لہجہ مضبوط تھا، وہ پورے اعتماد سے بول رہا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ حمید احمد کو اس کی ڈٹائی نے مزید آگ بگولا کر دیا۔ اگر میں یہ نکاح کر لوں گا تو مجھ پر جو الزام لگا ہے وہ سچ ثابت ہو جائے گا۔ میں یہ نکاح کسی صورت نہیں کروں گا۔ وہ آنکھوں میں اشک لیے ٹھوس لہجے میں بولا تھا۔ ایمان! شدید غصے کے عالم میں انہوں نے ایمان کے چہرے پر پوری قوت سے اپنا بھاری ہاتھ مارا تھا۔ اور کتنا ذلیل کرو گے ہمیں؟ غصے کی شدت کے باعث ان کی آواز بہت اونچی تھی۔ شائستہ کا دل بہت زور سے کانپا، وہ فوراً ایمان کا بچاؤ کرنے ان کے سامنے آ گئی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کی حالت دیکھیں، ابھی تو اسپتال سے گھر آیا بچہ۔ انہوں نے ایمان کا وجود اپنی آغوش میں لینے کی کوشش کی تھی۔ حمید احمد نے انہیں بازو سے پکڑ کر ایمان سے الگ کیا۔ تم چلی جاؤ یہاں سے، اس سے میں اکیلے میں بات کروں گا۔ حمید احمد اپنے ازلی غصے میں تھاڑے تھے۔ شائستہ خوفزدہ ہو چکی تھی لیکن وہاں سے جانے کو تیار نہیں تھی۔ ایمان کی حالت اور حمید احمد کا غصہ دیکھ کر ان کی مامتا تڑپ رہی تھی۔ عمر، اپنی ماں سے کہو چلی جائے یہاں سے، ورنہ میں کوئی لحاظ نہیں کروں گا۔ وہ عمر سے بولے تو اس نے شائستہ کو باہر بھیجنے کی کوشش کی۔ اسے صرف نکاح کے لیے منانا ہے، وہ مان جائے تو بابا جان اسے چھوڑ دیں گے۔ آپ جائیں پلیز، بابا جان اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ عمر نے سر چوٹ لپیٹ کر ماں کو بہلا پھسلا کر کمرے سے باہر بھیج دیا تھا مگر وہ دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ ان کا دل ایمان کے لیے بہت پریشان تھا۔ ایمان کے لیے حمید احمد کا غصہ تو وہ شروع سے جانتی تھی۔ دروازہ بند کر کے عمر اس کے قریب آیا اور اسے کالر سے پکڑ کر بستر سے اٹھایا۔ جو بابا جان نے کہا ہے تم وہی کرو گی۔
وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر دھمکا رہا تھا۔ ایمان نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیا اور نفی میں سر ہلانے لگا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں تم سے؟ حمید احمد دھاڑے تو اس نے بھیگی آنکھوں سے انہیں ملتجی ہو کر دیکھا۔ بابا جان آپ جو کہیں گے میں کروں گا، لیکن ارسا سے نکاح نہیں کروں گا۔ اس نے بغیر ڈرے لیکن ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے درخواست کی تھی۔ اس کا دو ٹوک انکار حمید احمد کا سارا سکون چھین کر لے گیا۔ عزت ایسی چیز ہی ایسی تھی۔ ایمان کی وجہ سے جس قدر شرمندگی کا سامنا انہیں کرنا پڑ رہا تھا، ان کی راتوں کی نیند اور دن کا چین غارت ہو گیا تھا۔ لوگوں کو انگلیاں اٹھانے کا موقع مل گیا تھا۔ ساری زندگی کی بنائی گئی عزت ایمان کی ایک حرکت کی وجہ سے خاک میں مل گئی تھی۔ اس کے انکار پر وہ اپنے اندر کی ساری بھڑاس اس پر نکالنے لگے، مگر ایمان نے پھر بھی اپنی رٹ نہیں چھوڑی تھی۔ شائستہ اندر سے آنے والی آوازیں سن کر روتے ہوئے دروازہ پیٹنے لگی تھی، مگر کسی نے ان کی التجائیں نہیں سنی۔ نفیسہ بمشکل انہیں سنبھالتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی یہ کوشش بے سود ہے۔ حمید احمد نے پہلے کب ایمان کے معاملے میں کسی کی سنی ہے جو اب سنتے؟ مارتے مارتے حمید احمد ہانپنے لگے تو وہ تھک کر بستر پر ٹھہر گئے۔ ان کی ساری طاقت نچڑ گئی تھی، لیکن ایمان، اس نے ان کی لاج نہیں رکھی تھی۔ یہ بات سوچ سوچ کر ان کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ انہیں ہانپتے دیکھ کر عمر نے فوراً ان کا ہاتھ تھاما۔ اسے باپ کی کمزور حالت دیکھ کر بہت تکلیف پہنچی تھی۔ وہ روتے ہوئے کھسک کر ان کے قریب ہوا اور ان کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر انہوں نے تنفر سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ پھر وہ ہانپتے ہوئے عمر سے مخاطب ہوئے۔ میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، جب تک یہ بغیرت نکاح کے لیے مان نہیں جاتا اسے سکون سے بیٹھنے نہ دینا۔ حمید احمد جاتے ہوئے اپنا حکم سنا گئے تھے۔ عمر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ان کے حکم کے مطابق اس نے ایمان کو خوب زد و کوب کیا تھا۔ اتنا تشدد تو شاید جیل میں ہوا کرتا تھا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو شائستہ اور نفیسہ کو اپنے ارد گرد بیٹھے پایا۔ اس کا ایک ایک عضو تکلیف میں تھا اور دل کی اذیت حد سے سوا تھی۔ باپ کی نظروں میں بے اعتباری دیکھتی اسے مر جانا چاہیے تھا۔ اسے خود پہ حیرت ہو رہی تھی، اتنی اذیت اور تکلیف سہنے کے بعد بھی وہ اب تک زندہ کیسے تھا؟ کیا مرنا اتنا مشکل تھا؟ وہ پھر سے ہاسپٹلائزڈ ہو چکا تھا۔ اس کے بخار میں دن بدن شدت آتی جا رہی تھی۔ مسلسل نیم بے ہوشی کی حالت میں وہ بار بار سر کو دائیں بائیں ہلا رہا تھا۔ اس کے پورے جسم پہ تشدد کے نشان اور ثبوت تھے۔ اگر عائشہ کی واقفیت نہ ہوتی تو یہ پولیس کیس بن جاتا۔ عائشہ نے سب گھر والوں کو یہ تسلی دی تھی کہ زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا، مگر وہ خود ڈاکٹر تھی۔ اس قسم کی تسلیوں سے وہ خود کو مطمئن نہیں کر پا رہی تھی۔ ایمان کی رپورٹس اس کے ہاتھ میں تھیں۔ اس کی 2 پسلیاں اور بائیں کلائی کی ہڈی میں فریکچر تھا۔ پورے جسم پر گہرے نیل پڑے ہوئے تھے۔ کن پٹی پہ 2 ٹانکے آئے تھے۔ بھویں اور ہونٹوں کے کنارے سوجے ہوئے اور زخمی تھے۔ بائیں ٹانگ کی ران کا گوشت مسلسل ضربے لگنے کی وجہ سے اندر سے پھٹ گیا تھا۔ اسے زیادہ فکر اس کے بخار کی تھی۔ زخم تو اپنے وقت پر بھر ہی جانے تھے، مگر کمزوری کے باعث وہ ٹھیک سے سانس نہیں لے پا رہا تھا۔ اسے مصنوعی سانس لگا ہوا تھا۔ عائشہ نے اس سے بھی زیادہ بری حالت کے مریض دیکھے تھے، مگر وہ اس کا سگا بھائی تھا۔ اسے دیکھ کر جو عائشہ کا دل کا اندر ہی اندر بے چین ہو رہا تھا۔ جب سے وہ ہسپتال میں تھا، انیسہ سارا وقت اس کے پاس ہی رہتی تھی۔ شائستہ دن کو اس کے پاس ہوتی ہیں اور رات کو نفیسہ۔ انیسہ گھر جا کر ضروری کام نپٹا کر واپس آ جاتی تھیں۔ اس کے لیے دعائیں مانگنے والوں کی کمی نہیں تھی، مگر خود وہ جس مسلسل اذیت سے گزر رہا تھا صرف وہی جانتا تھا۔ ذرا سا ہوش آنے پر اسے حمید احمد کا خیز و غضب والا چہرہ یاد آ جاتا تھا، کبھی ان کا نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹکنا یاد آ جاتا تھا۔ وہ سارے منظر اس کی نظروں کے سامنے ناچنے لگتے تھے، جس کی وجہ سے اس کی تکلیف میں اضافہ ہونے لگتا تھا۔ ایک روز نیم غنودگی میں اس نے اپنے قریب تاشا کی آواز سنی تھی، اور پھر اس کے بعد سے اسے بار بار تاشا اور عمر ایک ساتھ نظر آنے لگے تھے۔ ایک تکلیف ختم نہیں ہوئی تھی کہ دوسری بھی شروع ہو گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی، مگر ہسپتال میں ہونے کی وجہ سے اسے فوراً طبی امداد مل گئی تھی۔ تاشا 4 روز بعد اسے دیکھنے ہسپتال آئی تھی۔ اس کا بیمار اور زخمی وجود دیکھ کر تاشا کو ایمان کا سارا شوق پن یاد آ رہا تھا۔ پتہ نہیں اس کی زندگی میں کون سی آزمائش لکھی تھی جس کا امتحان اس سے یوں لیا جا رہا تھا۔ اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئی اور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ اسے دیکھے بغیر یہ کہنا آسان لگ رہا تھا کہ اسے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس حالت میں دیکھ کر تاشا کا دل انجانے اندیشوں میں گھر گیا تھا کہ کسی کے چند الفاظ نے اس کی زندگی کہاں سے کہاں پہنچا دی تھی۔ کچھ روز پہلے تک وہ شوخ اور چنچل سا لڑکا تھا جو زندہ دلی کی مثال تھا، اور اس وقت وہ اسپتال کے بستر پر نیم مردہ حالت میں پڑا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسلسل اس کے صحت یابی کی دعائیں کرنے لگی۔ نفیسہ نے اسے کھڑے دیکھا تو کاؤچ پر بیٹھ جانے کا کہا۔ نہیں امی، میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑی دیر کی تو بات ہے۔ اس کے کنولا لگے ہاتھ کو دیکھ کر اس کے دل میں جانے کیا سمائی کہ اس پہ آہستہ سے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اسے لگا شاید فلموں اور ڈراموں کی طرح ایمان کی انگلیوں میں جنبش ہوگی، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ چند لمحے وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں کے لمس سے روشناس کرواتی رہی، مگر دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ فاریہ آئی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھ کر وہ باتیں کرنے لگی اور باتوں کے دوران ایمان پر بھی نگاہ ڈالتی رہی۔ شام کو وہ فاریہ کے ساتھ انیسہ کے گھر چلی گئی تھی۔ اپنے گھر ہوتی تو آتے جاتے ایمان کے کمرے پر نظر پڑتی تھی اور دل بے ساختہ ارسا کو قتل کر دینے کو چاہتا تھا۔ 1 ہفتے کی چھٹیاں کرنے کے بعد وہ یونیورسٹی گئی تھی۔ سہیلیوں سے اس نے فون پر ہی طبیعت خراب کا بہانہ کر دیا تھا۔ اس کا کسی کلاس میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ سارا وقت ایمان کی طرف ہی دھیان جاتا رہا۔ اس کی بے توجہی اس کی سہیلیوں نے بھی محسوس کر لی تھی۔ کیا ہوا ہے تاشا؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی ابھی تک؟ ماہین نے فکر سے پوچھا۔ نہیں ٹھیک ہوں اب۔
اس نے کھوئے کھوئے انداز میں جواب دیا۔ اس کے اس انداز کو اس کی سہیلیوں نے طبیعت کی خرابی سمجھا اور اس بارے میں زیادہ نہیں پوچھا۔ اچھا، اس دن تم عرصا کی سالگرہ میں گئی تھی نا؟ اس کی تصویریں ہی دکھا دو ہمیں، ملائکہ اس سے کہہ رہی تھی۔ عرصا کا نام سن کر تاشا کو پھر ایمان یاد آ گیا۔ یہ لو دیکھ لو۔ اس نے فوٹو گیلری نکال کر اپنا فون ملائکہ کی جانب بڑھا دیا۔ سب سہیلیاں سر جوڑے تصویریں دیکھنے لگیں۔ وہ غائب دماغی سے سامنے دیکھنے لگی۔ جب سائم تاشا کے ڈپارٹمنٹ میں گھومتا ہوا نظر آیا، تاشا کو دیکھ کر وہ اس کے قریب آ کر رکا۔ شکر ہے تم نظر آئیں، اس نے سکون کا سانس لے کر کہا۔ میں کتنے دنوں سے تمہارے ڈپارٹمنٹ کے چکر لگا رہا ہوں۔ تمہاری سہیلی نے بتایا کہ تم یونیورسٹی نہیں آ رہی، ایمان سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا ہمارا۔ عمر بھائی کو فون کیا تو انہوں نے کچھ بتائے بغیر سب ٹھیک ہے کہہ کر فون کاٹ دیا۔ گھر میں سب خیریت ہے نا؟ وہ کشمکش میں اسے دیکھ رہا تھا جیسے اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہو۔ تاشا اپنی سہیلیوں سے معذرت کرتی ہوئی سائم کو کم رش والی جگہ پر لے گئی۔ وہ دراصل ایمان ہاسپٹل میں ہے، تاشا نے انگلیاں چٹکاتے ہوئے اداسی سے بتایا۔ سائم کو شوق لگا تھا۔ کیا؟ کیوں؟ مطلب زیادہ گڑبڑ تو نہیں ہے نا؟ تاشا نے بے چارگی سے اسے دیکھا۔ ہاسپٹل کا سن کر اس نے ایسا رد عمل دیا تھا تو باقی کہانی سن کر وہ کیا کہے گا؟ وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، فی الحال وہ اسے یہی بتا سکتی تھی۔ کیا؟ کیسے؟ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ تاشا کو معلوم تھا کہ ایمان اور اس کے دوستوں میں کتنی محبت تھی، وہ ایک دوسرے کے لیے جان دے سکتے تھے۔ مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں، تم ہی فون کر کے بتا دیتی ہمیں۔ اب کیسا ہے؟ وہ زیادہ چوٹیں تو نہیں آئی نا اسے؟ ایک ہی سانس میں وہ پوچھنے لگا، جیسے اسے ابھی اور اسی وقت سارے سوالوں کے جواب چاہیے تھے۔ تم ملاؤ اسے ہسپتال میں جا کر، اور وہ کیسا ہے خود ہی دیکھ لینا۔ تاشا نے اسے ہسپتال کا نام بتا دیا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا واپس گیا تھا۔ اب یقیناً وہ شعیب اور جنید کو بھی اطلاع کرنے والا تھا۔ سائم جنید اور شعیب ایمان کے بارے میں معلوم کر ہوتے ہوئے یونیورسٹی سے سیدھا ہسپتال آئے تھے۔ انیسہ کو دور سے دیکھ کر ہی وہ پہچان گئے تھے۔ السلام علیکم پھپھو، ہم ایمان کے دوست ہیں، کہاں ہیں وہ؟ جنید نے ان سے پوچھا۔ اس کی پھولی ہوئی سانسیں اس بات کی گواہ تھیں کہ وہ دوڑتے ہوئے آئے تھے، کیا انہیں بہت جلدی تھی ایمان سے ملنے کی؟ میں پہچان گئی ہوں بیٹا، جیتے رہو، وہ اندر کمرے میں ہیں۔ انہوں نے ایمان کے کمرے کی طرف اشارہ کیا تو باری باری تینوں اندر داخل ہوئے۔ دوست کو اس حالت میں دیکھ کر ان کا دل کٹ گیا تھا۔ وہ لپک کر ایمان کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اوئے دیکھنا ہم آ گئے ہیں، شعیب نے بمشکل بھیگتی آواز کو نارمل رکھا تھا۔ یہ بول کیوں نہیں رہا ہے؟ اسے خاموش پا کر اس نے سائم اور جنید کو دیکھا۔ دیکھ نہیں رہا وہ سو رہا ہے؟ چل آ جا، ہم وہاں بیٹھ کر اس کے جاگنے کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ تینوں اس کمرے میں دیوار کے ساتھ رکھے کاؤچ پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر خاموشی سے بیٹھ کر وہ ایمان کے زخمی وجود کو دیکھتے رہے۔ اس کے زخم کافی بہتر ہو گئے تھے مگر وہ زیادہ تر نیند کی حالت میں رہتا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ وہ جتنا ذہنی سکون میں رہے گا اتنا جلدی صحت یاب ہوگا۔ بخار میں بھی چند دنوں سے کچھ کمی آ گئی تھی۔ کافی دیر تک وہ تینوں خاموش بیٹھے رہے مگر تھے تو وہ ایمان کے ہی تو زیادہ دیر سنجیدگی میں بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ اس نے تو ساری نیندیں آج ہی پوری کرنی ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھا کر آتے ہیں۔ سائم کہہ کر اٹھا اور ایمان کے قریب آیا۔ ہم بریانی کھانے جا رہے ہیں، اگر تو 2 منٹ میں اٹھ گیا تو تیرے لیے بھی لے آئیں گے۔ ایمان ہنوز سویا رہا تو وہ مایوسی سے مڑا۔ مجھے لگتا ہے اس نے اپنا فیوریٹ بدل لیا۔ پہلے تو وہ کہتا تھا بریانی کے لیے چین بھی جا سکتا ہوں، اب دیکھ سامنے لیٹا ہے مگر جاگ نہیں رہا۔ اس نے شعیب اور جنید کو شکوہ کیا۔ اوئے سن لے، ہم مذاق نہیں کر رہے، ہم سچ میں جا رہے ہیں بریانی کھانے، ساتھ اسپرائٹ بھی پئیں گے۔ جنید نے ہانک لگانے کی کوشش کی۔ انیسہ کمرے میں داخل ہوئیں تو وہ تینوں ایک دم سے تمیز الدین کے اولاد بن گئے۔ پھپھو ہم کب سے آئے ہوئے ہیں، یہ جاگ کیوں نہیں رہا؟ ہم نے اسے اٹھانے کی کوشش بھی کی ہے۔ شعیب کی آواز اب جذباتی ہو گئی تھی۔ بیٹا ڈاکٹرز نے کہا ہے 2-3 دن تک یہ ہوش میں آ جائے گا، ابھی وہ خود اسے نیند کی دوا دے رہے ہیں تاکہ سکون میں رہے اور جلدی ٹھیک ہو سکے۔ انیسہ نے انہیں بتایا تو وہ شاکی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ مطلب ہماری محنت بیکار گئی؟ کون سی محنت؟ انیسہ نے سائم کی بڑبڑاہٹ سن لی تھی۔ ہم اسے بریانی کا واسطہ دے رہے تھے، ہم نے سوچا شاید بریانی کا نام سن کر اٹھ جائے گا، مگر یہ تو ڈاکٹرز کی شرارت ہے۔ ان کی بات سن کر انیسہ ہنسنے لگی۔ ارے نہیں، جاگ جائے گا وہ 1-2 دن میں، پھر تم لوگ اس سے ڈھیر ساری باتیں کر لینا۔ ٹھیک ہے وہ اچھا یہاں سونے کا انتظام تو ٹھیک ہے نا؟ سائم نے تابیداری سے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے، کیوں؟ انیسہ نے پوچھا۔ ہم تینوں آج یہیں سوئیں گے ایمان کے پاس۔ اس کے انکشاف پر انیسہ نے حیرت سے دیکھا۔ بیٹا ایمان کے پاس رات کو میں رکتی ہوں، تم لوگ صبح آ جانا۔ تمہارے والدین بھی پریشان ہوتے ہوں گے کہ بچے کہاں چلے گئے۔ انیسہ نے انہیں واپس بھیجنے کی کوشش کی۔ پہلے تو وہ نہیں مانے مگر فاریہ نے آ کر انہیں بھگا دیا۔ یہ ہسپتال ہے، کوئی ہوٹل نہیں ہے جہاں آپ فرینڈس گیٹ ٹوگیدر کرنے کا سوچ رہی ہیں، پلیز جائیے، صبح آ جائیے گا۔ کھڑوس ڈاکٹر، اس کے ڈپٹنے پر وہ برے برے منہ بناتے ہوئے چلے گئے تھے مگر جاتے ہوئے سائم ایمان کے کمرے کی طرف رخ کر کے فلائنگ کس دینا نہیں بھولا تھا۔ شگفتہ دوبارہ حمید احمد سے جواب مانگنے آ گئی تھی۔ بھائی صاحب کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ وہ جواب کے منتظر ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ حمید احمد نے جھکی نظریں اٹھا کر انوار اور شگفتہ کو باری باری دیکھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح وہ انہیں بتائیں۔ میں نے ایمان سے کہہ دیا کہ وہ عرصہ سے نکاح کرے مگر وہ نہیں مان رہا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ انہوں نے پھر سے نظریں جھکا لی۔ شرمندگی کا احساس انہیں اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ وہ نہیں مان رہا تو آپ عمر کو راضی کریں، وہ بھی تو آپ کا بیٹا ہے اور ایمان سے زیادہ سمجھدار ہے، میری عرصہ کا خیال رکھے گا۔ شگفتہ کی سوئی پھر عمر پر آ کر اٹک گئی تھی۔ حمید احمد گہری سوچ میں پڑ گئے تھے۔ میں عمر سے بات کرتا ہوں۔
شگفتہ اٹھلاتی ہوئی ایک جتلاتی نظر شائستہ پر ڈال کر چلی گئی تھی۔ شائستہ نے ناراض نگاہوں سے انہیں جاتے ہوئے دیکھا۔ ان کی وجہ سے ایمان ہسپتال میں پہنچا تھا، ان کی بیٹی کی وجہ سے اس کا اعتبار ٹوٹا تھا اور اس کی عزت پر داغ لگ چکا تھا، اور وہ اب بھی کسی فاتح کی طرح گھوم رہی تھی۔ کہنے کو وہ ان کی سگی بہن تھی، مگر ان کی فطرت شائستہ سے بہت الگ تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ